حضرت امام حسین کا جو پورا سفر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی پوری زندگی جو ہم سب کے لیے مینارہ نور ہے، اور اس میں جہاں واقعہ کربلا ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعہ کربلا جو ہے یہ کوئی ایک دن میں وقوع پذیر ہونے والا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے حضرت امام حسین نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد 10 برس تک اپنی پوری توانائی جو ہے وہ خط و کتابت کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کرنے میں، خطبات کے ذریعے ذہن سازی کرنے میں، اور براہ راست ملاقاتوں کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی کرنے میں لگائی کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ آئندہ آنے والا زمانہ جو ہے اس کے اندر اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ جو عالمگیر نظام ہے، وہ جو اللہ کا مقصود اور منشا ہے، وہ جس کے لیے سارے انبیاء و مرسلین نے اپنے اپنے عہد میں اپنی اپنی قربانی کا حصہ ڈالا ہوا ہے، جو اتنی قربانیوں کے خون آشام جو ہے مناظر سے گزرتی ہوئی نعمت ہم تک پہنچی ہے دین اسلام کی شریعت کی شکل میں، اب اس کی شکل مستقبل میں بگڑنا جا رہی ہے۔ تو جناب امام حسین نے پہلے طویل زمانہ 10 برس بہت لمبا وقت ہوتا ہے، اس میں لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کو خبردار کیا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ سارے لوگوں کا جو اس کے بارے میں رائے تھی وہ اپنی جگہ، لیکن حضرت امام حسین کے وہ سارے خدشات اور اندازے درست ثابت ہوئے۔ یزید کی شکل میں ایک ایسا شخص جو ہے وہ اقتدار میں آیا کہ جس نے بڑی بے باکی کے ساتھ اللہ کی نافذ کردہ شریعت جو ہے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کی، دین اسلام کی حقیقی روح کو ریاستی سطح پر مسخ کرنے کی کوشش کی، اور پھر لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہوا کہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ کتنی بڑی جو ایک خطرناک صورتحال تھی اس کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے، اور پھر جب وہاں پر اس کا ہاتھ روکنے کا وقت آیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مدینہ طیبہ جیسی اپنی پاکیزہ مسکن جسے آپ کے نانا جان کے ساتھ ایک والہانہ نسبت ہے، اور جس کا تصور آج 1500 سال بعد بھی اگر کوئی کلمہ کو کرتا ہے تو اس کے دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے معطر ہو جاتے ہیں، اس پاکیزہ سرزمین کو چھوڑنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل عمل ہے۔ آج بھی جب میں آپ ہم میں سے کوئی بھی جب عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہم گھر سے جاتے وقت طے کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے چند دن کا قیام کرنا ہے، لیکن وہاں سے نکلتے وقت کتنا مشکل ہوتا ہے مدینے سے جدا ہونا۔ تصور کریں حضرت امام حسین کی نگاہ میں ان کا جو پیغام تھا اور ان کا جو مقصد تھا وہ کتنا بلند اور عظیم تھا، اور اس دین کی بقا کے لیے وہ کتنا ضروری تھا کہ آپ نے مدینہ طیبہ جیسے مقام کو چھوڑا، پھر اپنے حج جیسے پسندیدہ سفر کو جو آپ کی زندگی میں تواتر کے ساتھ جو ہے وہ اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تمام اسباب ہونے کے باوجود آپ کا حج کا ذوق ایسا تھا کہ آپ نے ایک روایت کے مطابق 34 مرتبہ جو ہے وہ پیدل حج کا سفر فرمایا۔ ایسی محبوب عبادت اور ایسی عظیم الشان عبادت جو اللہ کی نگاہ میں بڑی عظیم الشان ہے، اسے عمرے میں تبدیل کیا، اور وہاں وقت گزارنے کی بجائے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے ساتھ وہ خانوادہ رسالت مآب کے نفوس قدسیہ کے ہمراہ جو ہے وہ کربلا کی طرف سفر اختیار کیا، صرف اس لیے کہ جو اللہ کے محبوب رسول کی محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔